بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا سب سے پہلا اور مثالی منشور ہے۔ یہ خطبہ دنیا کے خطبوں میں الگ شان رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک خطبہ میں اسلام کا پورا منشور بیان فرمایا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا منشور ہے جس میں انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اس خطبہ کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد یا کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ 10 ہجری ذی قعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ 9 ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجک، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مکمل دستاویز ہے۔ 9 ذو الحجہ کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے وہ خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی کی معافی کے دامن میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے کاموں سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ راستہ دکھائے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود پوجے جانے کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں میری بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ خدا کے بندو، آج کے بعد خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، شاید میں تم سے اس جگہ پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ لوگوں خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ سنو، میں تم لوگوں کو صاف صاف سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگوں، حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اسے تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو بات پہنچائی جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ لوگوں، تم لوگ شاید مجھ سے اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں اب مل رہے ہو۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی عجمی غیر عربی پر، اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت اور امتیاز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت اور امتیاز تقوی کی بنیاد پر ہے۔ خدا کے بندو، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے بندے نہیں، اور اپنے خطبے کی شروعات نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہے۔
زمانہ جاہلیت کے تمام نشان ختم ہو گئے ہیں۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، غصب کیا ہوا مال اور جاہلیت کے نشان میرے قدموں کے نیچے قیامت تک ختم کیے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام فخر و غرور والے عہدے ختم کیے جاتے ہیں۔ صرف کعبہ کی نگرانی و نگہبانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے باقی رہیں گے۔ جان بوجھ کر قتل کرنے کا بدلہ لیا جائے گا، اور ہر طرح کا سود آج میں حرام کرتا ہوں۔ البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی گنجائش نہیں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی کاروبار اب باطل اور ختم ہیں، اور جہاں تک کہ عباس ابن عبد المطلب کے سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام سود ختم ہے، اور زمانہ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے انتقام اب ختم ہیں، اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام اور بدلہ جسے میں معاف کرتا ہوں ربیعہ ابن حارث کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیث میں ہو رہی تھی کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس لیے میں پہل کرتے ہوئے جاہلیت کے انتقام میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ دیکھو، اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کا دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے، ان میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 مہینے ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم تو لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ الگ آتا ہے، یعنی رجب، جو مضر کا مہینہ کہلاتا ہے، اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی۔ بتاؤ، میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے نا؟ تو مجمع نے کہا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، سن لو، حج قیامت تک اب ذوالحجہ کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے۔ خبردار، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات سنو اور سمجھو۔ بے شک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور احترام کے قابل ہے، جس طرح آج کا دن حرام ہے اور احترام والا ہے۔ اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرے، اور مسلمان کی عزت اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ اس کی عزت کی چادر کو پھاڑ دے۔ اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تماچے لگائے جائیں، اور تکلیف دینا بھی حرام ہے کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تکلیف پہنچانے کے لیے اسے دھمکایا جائے۔ مسلمان کا مال بھی حلال اور جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے کسی کو دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اصل میں مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مہاجر حقیقت میں وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے۔ اصلی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے۔ ضامن، ضمانت لینے والا، ضمانت تاوان کا ذمہ دار ہے۔ دیکھو، اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو، اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت ان کے صدر تمہارے لیے حلال ہوئے۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں،
اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں ملکیت کا حق نہیں رکھتے۔ لوگو، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمے ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ سنو، تمہارے جو حقوق عورتوں پر واجب ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، وہ تمہارا بستر کسی ایسے آدمی سے پامال نہ کرائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے آدمی کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے ہو مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے، اور اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا تنہا چھوڑ دو، ان پر سختی کرو مگر سخت تکلیف والی چوٹ نہ مارو اگر مارنا ہی چاہو۔ دیکھو، کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں: کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خوراک اور لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہا مانیں تو حیثیت کے مطابق ان کا کھانا کپڑا تمہارے ذمے ہے، اور عورتوں پر یہ بھی واجب ہے کہ عورتیں بھلائی کے کاموں میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ جان لو، اولاد اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، یعنی شوہر کا مانا جائے گا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ساری ہے، یعنی زناکار کے لیے پتھر ہے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ دیکھو، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا، یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی آقا سے نسبت قائم کی، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کریں جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں بیچ دو مگر انہیں بھیانک سزا نہ دو۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور نہ کسی کو ناحق قتل کرو، بدکاری اور زنا نہ کرو، چوری نہ کرو۔ لوگو، اچھی طرح سمجھ لو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی دوسری امت ہوگی۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اس لیے میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ بے شک میری سب سے افضل دعا، بلکہ ہم سے پہلے تمام نبیوں کی دعا یہی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھی طرح سنو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دے دیا کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔ خبردار، دین میں غلو، مبالغہ آمیزی، انتہا پسندی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لوگو، دیکھو، شیطان اس بات سے تو بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، مگر چوکنا رہو، وہ اس بات پر بھی راضی اور خوش ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں پر چلا جائے۔ بس اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں ہر وارث کا الگ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو،
کیونکہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔ لوگو، علم میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے اور اس کو اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگو، میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اگر ان کو تھامے پکڑے رہے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صاف و روشن اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لوگو، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نکٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے احکام کو قائم اور نافذ کرے۔ جان لو، ہر نبی کی دعوت گزر چکی سوائے میری دعوت کے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے جمع کر دیا ہے۔ تمام نبی قیامت کے دن تعداد کی زیادتی پر فخر کریں گے، لہٰذا تم مجھے اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے رسوا نہ کر دینا۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہارے زیادہ ہونے کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا سبب نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض کو شفاعت کر کے چھڑا لوں گا، مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگنا۔ ہاں سنو، تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا۔ دیکھو، اب تم نے مجھے دیکھ بھی لیا ہے اور مجھ سے ان تمام باتوں کو سن بھی لیا ہے۔ تم سے عن قریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو سچ سچ بتانا۔ پس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر کو میری یہ سب باتیں ضرور پہنچا دیں۔ شاید کہ بعض ایسے کہ جن تک یہ باتیں پہنچیں گی یہاں موجود بعض سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دیکھ لے، میں نے تیرا پیغام بھرپور طریقے پر پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ پھر لوگوں سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح نہیں پہنچا دیا؟ سنو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو، کیا میں نے دین کی تعلیم اور تلقین کی انتہا نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین سامعین مجمع والے ایک آواز میں اقرار اور اعتراف کرنے لگے، بے شک بے شک۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، تیرے بندے کیسا صاف اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ گواہ رہنا، یہاں موجود لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم لوگوں سے قیامت میں اللہ کی طرف سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا کر دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لا کر جبل مشات کے سامنے قبلہ رو ہوئے، سخت گریہ زاری کے ساتھ سورج ڈوبنے تک دعا کرتے رہے۔ اسی جگہ پر مشہور آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو مذہب کے طور پر پسند کیا۔ 13 اور 14 کی درمیانی رات کو پچھلے پہر مکہ تشریف لائے، طواف وداع کیا
اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد مہاجرین اور مدینہ والوں کے ساتھ مدینہ لوٹ گئے۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو خیر باد کہہ گئے۔